اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی ملک کی تاریخ میں کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک واقعہ اس کے پورے مستقبل کا راستہ ہی بدل دیتا ہے۔ پاکستان کے لیے وہ لمحہ تھا 1971 کی جنگ، ایک ایسی شکست جس نے ایک ایسی راہ کھولی جس کا انجام ملک کی سب سے بڑی اسٹریٹجک کامیابی پر ہوا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سفر شکست سے دفاعی قوت تک آخر طے کیسے ہوا۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے نا کہ آخر ایک اتنی بڑی فوجی ہار، ایک تباہ کن شکست جوہری اسلحے کے ڈھیر میں کیسے بدل جاتی ہے؟ دیکھیے، اس کا کوئی سیدھا سادہ جواب نہیں ہے۔ اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے، ایک سلسلہ ہے واقعات کا۔ ایک بحران سے سیاسی عزم پیدا ہوا، اور پھر کچھ ایسا ہوا جس نے اس کام کو گویا آگ لگا دی۔ اچھا، تو اس پوری کہانی کے کیوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، سیدھا 1971 میں، کیونکہ اصل کہانی، اس پورے پروگرام کی بنیاد وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، 1971 کی ہار صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ اس نے ملک کی، وجود کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک دم سے پورا ملک ایک غیر یقینی صورتحال میں چلا گیا۔ سوال اب یہ تھا کہ کیا ہم سروائیو کر پائیں گے؟ اور اسی سروائیول کے خوف نے ایک بالکل نئی اسٹریٹجک سوچ کو جنم دیا۔ تو اب اس قدر بڑے بحران کے بعد ظاہر ہے ریاست کو کچھ کرنا تھا، ایک واضح، ایک سالڈ جواب دینا تھا۔ اور یہ جواب، یہ سیاسی فیصلہ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے آیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ملک کی دفاعی پالیسی اب پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اور پھر جنوری 1972 میں ملتان میں ایک خفیہ میٹنگ بلائی گئی۔ اس میں پاکستان کے سب سے بڑے، سب سے اعلیٰ سائنسدان شریک ہوئے۔ یہ کوئی عام میٹنگ نہیں تھی، یہ اس سیاسی فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کا پہلا قدم تھا۔ یہاں ملک کے ٹاپ مائنڈز کو ایک سیدھا سا کلیئر مشن دیا گیا، پاکستان کے لیے ایٹم بم بنانا ہے، تاکہ دوبارہ کبھی ایسی ذلت نہ دیکھنی پڑے۔ اور اس مشن کے پیچھے جو عزم تھا، جو ڈٹرمنیشن تھی، وہ ذوالفقار علی بھٹو کے اس مشہور جملے سے بہتر کوئی چیز بیان نہیں کر سکتی۔ ہم گھاس یا پتے کھا لیں گے، بھوکے بھی رہ لیں گے، لیکن ہم اپنا ایٹم بم ضرور حاصل کریں گے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ یہ اب کوئی آپشن نہیں رہا تھا، یہ ملک کی سروائیول کا سوال بن چکا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پروگرام شروع ہو گیا، کام چل رہا تھا، لیکن پھر پڑوس میں کچھ ایسا ہوا جس نے اس پورے پروجیکٹ کو، اس پوری گیم کو ٹاپ گیئر میں ڈال دیا۔ ایک ایسا واقعہ جس نے رفتار اور اہمیت دونوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ یہ واقعہ تھا انڈیا کا پہلا جوہری تجربہ، کوڈ نام اسمائلنگ بدھا، 18 مئی 1974۔ اس ایک دھماکے نے خطے کا پورا پاور بیلنس ایک جھٹکے میں انڈیا کے پلے میں ڈال دیا۔ اچانک پاکستان کے سامنے ایک ایسی حقیقت آ گئی کہ ان کا ہمسایہ ملک اب ایک نیوکلیئر پاور ہے۔ بس اس ایک چیز نے پاکستان کے لیے سارے اسٹریٹجک کیلکولیشنز، سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اور یہی اس کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ 1974 سے پہلے یہ پروگرام ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک پروجیکٹ تھا، کریں گے، سوچیں گے، لیکن 1974 کے بعد یہ ایک فوری، ارجنٹ نیشنل سیکیورٹی مشن بن گیا، ٹاپ پرائیورٹی۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ کیا ہم بنائیں گے، سوال یہ تھا کہ ہم کتنی جلدی بنا سکتے ہیں۔ تو مشن کلیئر تھا، وقت کم تھا، اب سوال تھا کیسے اسے انجام تک پہنچایا کیسے جائے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس سفر کا عملی پہلو کیا تھا، وہ لوگ کون تھے، اور وہ ٹیکنالوجی کیا تھی جس نے اس خواب کو حقیقت بنایا۔ اور پھر 1975 میں انٹری ہوتی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی۔ ان کی پاکستان واپسی سچ پوچھیں تو ایک گیم چینجر تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ساتھ لائے تھے گیس سینٹریفیوج ٹیکنالوجی کا علم، یورینیم کو زیادہ فائدہ مند بنانے کا وہ طریقہ جس کی پاکستان کو شدید ضرورت تھی۔ اس کے فوراً بعد ہی 1976 میں کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز یا KRL کی بنیاد رکھی گئی، جو اس پروگرام کا دل بننے والی تھی۔ اب دیکھیے، ایٹم بم بنانا کوئی آسان کام نہیں، بہت کمپلیکس پروسیس ہے، لیکن اگر اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں تو اس کے 3 مین سٹیپس ہیں۔ پہلا، زمین سے را مٹیریل یعنی یورینیم نکالنا۔ دوسرا، اس یورینیم کو انرچ کرنا یعنی اس کو ایسی شکل میں لانا کہ وہ ہتھیار میں استعمال ہو سکے۔ اور تیسرا، اس مٹیریل سے ڈیوائس کو اسمبل کرنا۔ پاکستان کی پوری توجہ، سارا فوکس دوسرے سٹیپ پر تھا، یورینیم انرچمنٹ۔ اور اب کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ 20 سال سے زیادہ کی خاموش محنت، دنیا بھر کی نظروں سے بچ کر کام کرنا،
اور اب وہ وقت قریب آ رہا تھا جب اس محنت کا پھل دنیا کے سامنے آنے والا تھا۔ 80s اور 90s کا پورا دور یہ پروگرام بین الاقوامی دباؤ اور پابندیوں کے نیچے چپ چاپ چلتا رہا۔ پھر آیا مئی 1998۔ انڈیا نے ایک بار پھر ایک کے بعد ایک کئی جوہری دھماکے کر دیے۔ اس کے بعد پاکستان کے پاس جواب دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ یہ اب ایک اسٹریٹجک مجبوری بن چکی تھی۔ اور پھر آخرکار وہ دن آ ہی گیا، 28 مئی 1998۔ مقام بلوچستان کے چاغئی پہاڑ، کوڈ نام چاغئی 1۔ پاکستان نے کامیاب جوہری تجربے کیے اور دنیا کو بتا دیا کہ اب وہ بھی ایک نیوکلیئر پاور ہے۔ اسی دن کو پاکستان میں یوم تکبیر یعنی بڑائی کے دن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی منظوری سے ہونے والے یہ دھماکے اس 26 سال لمبے سفر کا انجام تھے، وہ سفر جو 1972 میں شروع ہوا تھا۔ اس دن پاکستان نے نہ صرف خطے میں پاور بیلنس دوبارہ برابر کیا، بلکہ یہ 1971 کی شکست کا ایک حتمی اسٹریٹجک جواب تھا۔ تو آخر میں ہم وہیں آ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا یہ سب قومی سلامتی کے لیے ایک ضروری قدم تھا، ایک ایسی چیز جس کے بنا گزارا نہیں تھا، یا پھر یہ خطے میں ہتھیاروں کی ایک ایسی دوڑ کا آغاز تھا جو بہت خطرناک ثابت ہوئی؟ دیکھیے، اس پر بحث آج بھی جاری ہے اور شاید اس کا جواب اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔